السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح اسلام قبول کرنے کی سزائیں صحابہ اور صحابیہ اکرام نے برداشت کیں اور تب یہ اسلام جا کر ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بہت سے غلاموں کو آزاد کرایا جن پر ان کے آقا دن رات بہت ظلم کرتے تھے، اور ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح زنیرہ رضی اللہ عنہا نامی ایک عورت کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی جاتی تھیں کہ وہ بیچاری اندھی ہو گئیں، اور ایک روز ابو جہل نے اس سے کہا کہ جو کچھ تم پر بیت رہی ہے یہ سب لات اور عزیٰ کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات اور عزیٰ نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے پروردگار کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور یہی اس کی قدرت اور اس کی شان ہے۔ حضرت زنیرہ کون تھیں؟ ان کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کرتی ہوں۔ قبیلہ مخزوم کے مغرور اور سرکش سردار عمرو بن ہشام کے پاس روپے پیسے کی بہتات تھی۔ اس کے شان و شوکت کے حامل محل میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر میں ایک رومی کنیز پر پڑی جو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا، اس لیے نہیں کہ اسے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ سرخ اور سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ مکہ میں رومی غلام اور کنیزیں اپنے کھلتے ہوئے رنگ روپ کی وجہ سے بہت مہنگے داموں فروخت ہوتے تھے۔ روپے پیسے کی اس کے پاس کمی نہیں تھی، اس لیے عمرو بن ہشام نے اس رومی کنیز کو خرید لیا جس کا نام زنیرہ تھا، جس کے معنی ہے چھوٹی کنکری۔ زنیرہ کون تھی؟ ان کا خاندان کیا تھا؟ وہ حالات ہوئے کہ دنیا کی سپر پاور سلطنت روما سے زنیرہ مکہ کے بازار غلامہ میں ناقدر جنس کی طرح فروخت ہو گئیں۔ ان باتوں سے نہ عمرو ہشام کو دلچسپی تھی، نہ جاننے کا شوق تھا۔ زنیرہ کے ذہن میں بھی اپنے جائے پیدائش کا تصور محض ایک بھولے بسرے خواب کا سا تھا۔ میں کون ہوں؟ کیا میں غلام پیدا ہوئی؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہوں؟ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے اور خالق کائنات نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ یہ وہ سوالات تھے جو اس کے ذہن پر دستک دیتے، مگر وہ ان سوالات کا جواب کسی سے طلب نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنی شناخت چاہیے تھی، وہ بے شناخت تھی کیونکہ وہ ایک زر خرید غلام تھی، ملازمہ تھی، آقا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہنے والی ایک کنیز جسے سوال پوچھنے کا حق حاصل نہیں تھا، جسے کہنے کا نہیں صرف سننے کا حکم تھا۔ اس کا کام تابعداری تھا، اور اس کے کام کی نوعیت کا تعین کرنا مالک کا کام تھا۔ اپنی شناخت سے بے شناخت زنیرہ کا سوال گاہے بگاہے اسے بے چین کر دیتا کہ میں کون ہوں اور کس لیے پیدا ہوئی ہوں؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دن گزرتے چلے گئے، زنیرہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو گئیں۔ اب وہ سوال بھی کبھی کبھار ہی ان کے ذہن میں آتا تھا۔ عمرو بن ہشام کا رویہ زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا۔ اونٹوں کا گوبر اٹھانا، ان کو چارہ ڈالنا، گھر کو صاف رکھنا، عمرو کی چیزوں کی حفاظت کرنا۔ پھر بھی عمرو کی بیوی گاہے بگاہے ان کو گالیاں دیتی اور انہیں مار پیٹ بھی ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ خوف، ڈر، وسوسے اور اندیشے، ان کی زندگی اسی شش و پنج میں گزر رہی تھی اور ان کی زندگی کی سب سے اہم خوشی کا موقع شاید اس کی نیند تھی، مگر اب اسے خوابوں میں بھی خوف اور ڈر محسوس ہوتا تھا۔ ایک روز بہت عجیب بات ہوئی۔ چپ چپ خاموش طبع زنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ رہی تھیں کہ اسے اپنے آقا کی آواز آئی جو مالکن سے کچھ بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اپنی بیوی سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے سامنے پلا بڑھا ہے، ہماری ہی طرح زندگی گزارتا ہے، اب کہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس فرشتے جبرائیل پھر آتا ہے۔ آقا کی آواز کے ساتھ ہی قہقہ بلند ہوا۔ زنیرہ کو دیکھتے ہی مالکن نے رعبدار آواز سے اسے بلایا، او زنیرہ!
ادھر آ اور میرے پاؤں دبا۔ زنیرہ سعادت مندی سے مالکن کے پاس گئی اور پاؤں دابنے لگی۔ کچھ دیر بعد مالکن کی سماعتوں میں سوراخ کرتی تیز آواز بلند ہوئی، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کب کہا؟ عمرو نے نیم استراحت کی حالت میں کہا، آج ابھی محمد نے مکہ کے سارے اکابرین کو بلوایا تھا۔ پہاڑ کے قریب اس نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم سب یقین کر لو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ جیسا سچا اور امانت دار ہیں ویسا کوئی بھی نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے مبعوث کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، تمہاری حاجتیں وہی اللہ پوری کرتا ہے۔ عمرو چند لمحے خاموش ہو کر بولا، حیرت تو یہ ہے۔ عمرو پھر گویا ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ سب انسان برابر ہیں۔ پھر وہ زور سے ہنسا اور اس نے مذاق میں کہا کہ اس نے ایک بار پھر کہکہ لگایا اور کہا کہ وہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ آقا غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے کیا؟ اعلیٰ اور ذلیل قبیلے برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ معلوم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون سی باتیں کر رہا ہے جو نہ کبھی نہ سنی نہ دیکھی۔ یہ بات آئی گئی ہوگی، لیکن یہ باتیں زنیرہ کی یادداشت میں رہ گئی۔ خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات بنو مخزوم سے بھی تھے اور دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح زنیرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل میں احترام کے جذبات پاتی تھیں۔ پھر یہ عمرو بن حشام کا معمول بن گیا۔ اکثر گھر میں عمرو اور اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زہر آلود باتیں کرتے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ عمرو بن حشام جتنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا، اتنا ہی زنیرہ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بڑھتا جاتا تھا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ابو جہل ہی کی کنیز سمیہ نے، جو بوڑھی تھیں، انہوں نے زنیرہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام سمیہ، ان کے شوہر یاسر اور دونوں بیٹے عمار اور عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور زنیرہ کو ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت سمیہ کا خاندان چوری چھپے نور نبوت سے اپنے قلب و روح کو منور کرتا رہا۔ سمیہ نے زنیرہ کو بتایا کہ رسول اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے تصور و خیال سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، سب انسان برابر ہیں۔ نہ عربی کو اجمی پر اور نہ اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے، نہ ہی عورت کو مرد پر۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح حقدار اور پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہے۔ اور ان باتوں پر زنیرہ کے بے شمار سوالوں کا جواب موجود تھا۔ اس کی بے چینی اور بے کلی کو قرار آ گیا اور سکون کا احساس دل و دماغ میں پیوست ہو گیا۔ زندگی وہی تھی، سارے دن کو کولہو کے بیل کی طرح کام کرتی، بات بات پر گالیاں سنتی، مار کھاتی، مگر رسول اللہ نے سکون کا کتنا آسان اسے طریقہ عطا فرما دیا تھا۔ ایک روز نہ جانے کس طرح وہ سمیہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعائیں دی۔ برسوں محبت کے لیے ترسی ہوئی زنیرہ کی آنکھیں ڈبا گئیں، دل میں دبی ہوئی محرومیوں کا آتش فشاں گویا پٹ پڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے دیکھ سکتا ہے۔ مالک کا غلاموں پر احکامات صادر کرنا، مار پیٹ، گالیاں دینا، ڈانٹ ٹپٹ کرنا اس نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ نے اسے آگاہ کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کا نائب ہے اور اس کا خلیفہ ہے۔ اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی اور اس نے اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا۔ زنیرہ دولت ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد واپس آ گئیں، لیکن وہ اپنے دین کو چھپائے پھرتی تھیں اور
ابو جہل کو جب ان کے ایمان لانے کا پتہ لگا تو اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑ دیے۔ ابو جہل حضرت زنیرہ کو اتنی بری طرح مارتا کوٹتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی۔ وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک بندی اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر ان کے پایا استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ ابو جہل ہر روز نئے نئے طریقوں سے مظالم کرتا، کبھی کئی دن تک کھانے کے لیے لقمہ بھی نہ دیتا، کبھی سونے پر پابندی لگا دیتا اور اونگ آتے ہی کھال تک نوچ لینے والی